चिकन कॉर्न हो या वेजिटेबल सूप, हम सब ने सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में नूडल्स को खाने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जहां पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होती हैं, वहीं जापान में ट्रैफिक लाइट्स का ब्लू होने का क्या मकसद है? दुनिया फ़ानी है ऑफिशियल की वीडियो में फिर से खुशामदीद। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जिसे याद किया जाता है। आइए जानते हैं जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ और कोल्ड बाथ तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो ये आप जान लें, जापान में नूडल्स और सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन बात है। जापानीज़ लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर जाली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बना होता है और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सब ने किट कैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा और यकीनन आप सब ने इसको ट्राई भी किया होगा। क्या आप जानते हैं कि जापान में इस चॉकलेट के फ्लेवर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ्लेवर किट कैट चिली पेपर, काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी फ्लेवर भी मौजूद है। याद रहे कि ये इन फ्लेवर्स की बस एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ही पसंद किया जाता है। नंबर 10, जापान अपनी आबादी के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, इसलिए ये लोग कम स्पेस में एडजस्ट करने के आदी हो गए हैं। इनको अपने घर कमरों के स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई है, जब फ्रिज में रखा तरबूज भी ज़्यादा स्पेस लेता था तो इनको ये बात हज़म नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्यूब यानी स्क्वायर टाइप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को ऐसे कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे तरबूज को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट आ जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे के स्टेशन पे कहीं स्टाफ वर्कर्स को आपने रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। हाँ, जापान के स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल्स पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ,
ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دھکا دینا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے پیپل پشرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ٹرین کے ڈور بند ہونے سے پہلے زیادہ لوگوں کو اندر کی طرف دھکیلنا تاکہ ٹرین کا چپا چپا یوٹیلائز ہو سکے۔ نمبر 8، ہمارے ملک میں تو شاید ٹرین کا لیٹ ہونا تو بہت ہی کامن بات ہے۔ انڈیا میں ٹرین ایوریج 53 منٹس لیٹ ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں 2 گھنٹے تک ڈیلے ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں کہیں ایڈوانس کنٹریز جیسا کہ جرمنی، فرانس، US میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ امریکہ میں لانگ ڈسٹنس کی وجہ سے 49 منٹس لیٹ ہوتی ہیں، جبکہ جرمنی میں ٹرینز صرف 6 منٹ ڈیلے ہوتی ہیں۔ پر جاپان تو جاپان ہے، اس معاملے میں بھی جاپان بازی لے چکا ہے۔ یہاں ٹرین صرف 54 سیکنڈز لیٹ ہوتی ہیں۔ صرف چند سیکنڈز لیٹ ہونے کے باوجود بھی ٹرین کے لیٹ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ جاپان میں کسی امپورٹنٹ میٹنگ ٹرین کی وجہ سے لیٹ پہنچے، اس کے لیے آپ کو ریلوے سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو آپ اپنے آفس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 7، جاپان میں پانی کو بچانے کے لیے بھی ایک انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یہاں ٹوائلٹ کا پانی سیدھا سنک میں نہیں بلکہ یہ ٹوائلٹ کے ٹینک میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح یہاں ایک ہی پانی 2 دفعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اب یہاں آتی ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو صرف جاپان میں ہی نوٹس کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر ہی کنٹری میں کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت آواز نکالنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ نوڈلز یا سوپ پیتے وقت اگر کوئی اس قسم کی آواز نہ نکالے تو شیف کو لگتا ہے شاید میرا بنایا ہوا کھانا کسٹمر کو پسند نہیں آیا۔ یہ آواز جس کو سلرپنگ کہا جاتا ہے، یہ اکثر جاپان میں لوگ شیف کو شاباشی دینے کے لیے بھی نکالتے ہیں۔ نمبر 5، جاپان میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر 4 کو اوائڈ کیا جائے۔ جاپان کا یہ ماننا ہے کہ نمبر 4 بہت ہی ان لکی نمبر ہے، اس لیے ہر وہ چیز جس میں نمبر 4 آتا ہے اس کو جاپان میں اوائڈ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایونٹ میں 4 گیسٹ نہیں ہو سکتے، ریسٹورنٹس کی ٹیبل 4 نہیں بلکہ 3 ہوتی ہیں یا 6 کی ارینجمنٹس میں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جاپان میں لفٹس میں 4 نمبر کا بٹن ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، پوری دنیا میں میونیز کو سینڈوچز یا برگرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں میونیز کو آئس کریم کی ٹاپنگ یا پھر پین کیک کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آفس میں ورکنگ ٹیبل پر سونا کافی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ایسا کرنے والوں کا یا تو مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو باس کے طعنے جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں بھی جاپان سب سے الگ ہے، کیونکہ جاپان میں ایسا کرنا محنتی ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک لائٹس کے صرف 3 کلر ہوتے ہیں، ریڈ، یلو اور گرین، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں گرین کی جگہ بلو لائٹ لگی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو راز ہے جاپنیز لینگویج میں چھپا ہے۔ جاپنیز لینگویج میں بلو اور گرین کلر کو پڑھنے کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے جاپان میں بھی ٹریفک لائٹ گرین ہی ہوتی تھی، لیکن وہ اس کو بلو کہتے تھے۔ پھر 1973 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورا اترنے کے لیے اور اس کنفیوژن کو
حل کرنے کے لیے گرین لائٹ کو گرین کی جگہ بلو کر دیا گیا۔ اور اب نمبر 1، ہم سب نے کئی بار ریسٹورنٹس میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اور یہ پریکٹس پوری دنیا میں بہت کامن ہے۔ اگر آپ جاپان میں موجود ہیں اور جاپان کے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آپ اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہتے، آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مینجمنٹ کے بعد جاپانی ریسٹورنٹ کی مینجمنٹ کے پاس ایک اسٹف کارٹونز کریکٹر کی لسٹ موجود ہے، جن کارٹون کریکٹرز کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی تنہائی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔